بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ٹاکر ایکسکلوسیو میں خوش آمدید۔ میں گزشتہ دن بڑا پریشان ہوا جب مجھے پتہ چلا کہ گوادر میں جناب جو 7 محنت کش مزدور جو لوگ تھے جو گوادر میں گئے ہوئے تھے خانے وال سے، ان کو فائرنگ کر کے سوئے ہوئوں کو قتل کر دیا۔ یہ جو وہاں پہ صورتحال چل رہی ہے کہ جو لوگ پنجاب سے جاتے ہیں بلوچستان میں، ان کو شناختی کارڈ دیکھ کے قتل کیا جاتا ہے۔ یہ ایک ہمارے لیے لمحہ فکریہ جس پہ پوری قوم جو ہے وہ سراپا احتجاج ہے کہ اس طرح کے لوگوں کو فوراً پکڑنا چاہیے جو اس طرح کی بدماشی کر رہے ہیں، اور یہ بی ایل اے اور بی آر اے پھر اس کی ذمہ داری بھی قبول کرتی ہے۔ تو میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ گوادر میں دہشت گردی کا نشانہ بننے والے جو 7 مزدور تھے، یہ حجام تھے بیچارے، وہاں پہ سیلون چلا رہے تھے اپنے، اور 2 اور وہاں پہ وہ مزدوری کر رہے تھے، یعنی کہ اور دیکھیں کتنی دور وہ گئے، خانے وال پنجاب سے سرائے کی بیلٹ کا ایریا، اور وہاں سے جب وہ وہاں گئے اور رات کو سوئے ہوئے تھے تو ان کو شہید کیا گیا۔ اور ایدی فاؤنڈیشن کے بڑے کنٹینرز کے ذریعے ان کی لاشیں جو ہیں وہ خانے وال میں پہنچائی گئی ہیں۔ ضلع انتظامیہ اور پولیس نے لاشیں شام کوٹ انٹرچینج پر وصول کی ہیں، اور مقتولین کے اہل خانہ بھی اپنے پیاروں کی لاشیں لینے پہنچے۔ لاشیں دے کر اہل خانہ غم سے نڈال ہو گئے۔ یہ ہمارے لیے بہت دکھ کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہ صورتحال آئے دن بلوچستان میں اس طرح کے دشمنوں کے ہاتھوں میں کھیلنے والی کٹ پتلیاں جو وہاں پہ ہیں، جو کہ اپنے آپ کو پتہ نہیں مسلمان بھی ہے یا نہیں، میں تو حیران ہوں۔ یہ اس طرح جو کسی اور ذات پات کو دیکھ کے جو قتل کیا جاتا ہے، یہ کڑے لوگ نے جن کے خدا خوفی بھی نہیں ہے، صرف پیسے واسطے کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور ان کو برباد کرے کہ جو اس طرح کی صورتحال میں لوگوں کے ساتھ، ان کی جانوں کے ساتھ کھیلتے ہیں اور ان کا قتل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو کوئی نہ کوئی عقل، اللہ پاک کے ہاں دیر ہوتی ہے ہر چیز کی، اندھیر نہیں ہوتی، تو انشاءاللہ اس کا بھی اللہ پاک کے پاس ان کو حساب دینا پڑے گا، جو بے گناہوں کو اس طرح دوسرے صوبے کے دیکھ کے تو یہ لسانیت کے نام پہ قتل کیا جاتا ہے۔ بڑا افسوس ہوا مجھے، خیر اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ اچھا جناب، ایک اور میں آپ کو بتاؤں، یہ تو غم کی خبر تھی، دکھ بڑا ہوا۔ دوسرا میں بتاؤں کہ تھوڑی سی مہنگائی میں بھی فرق آنا شروع ہے پاکستان میں، اور گاڑیاں بھی سستی ہوئی ہیں، اور بینکوں نے جو گاڑیاں جناب وہ بھی جو نئی ریٹ ہے پاکستان میں، جو ابھی اس میں کوئی 7 لاکھ 7.25 لاکھ سوزوکی کی سوئفٹ جو ہے وہ سستی ہوئی ہے، کیا بھی سستی ہوئی ہے، کیا سٹونک، اس میں بھی کافی فرق آیا، 15 لاکھ روپے کا اب میرے خیال میں کوئی 47 لاکھ کی ہے، پہلے کوئی 64-65 لاکھ کی ہو گئی تھی۔ تو گاڑیاں بہرحال سستی ہو رہی ہیں، اور ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ سولر پینل آج بھی سستے ہو گئے ہیں، آج مزید میں تھوڑا سا بتاؤں، یہ ابھی بریکنگ آئی ہے، میں نے کہا فوری طور پہ آپ کو بتائیں کہ جو سولر پینل ہے اس کے بارے میں جو آج کی اپڈیٹ ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جو ابھی آئی ہے وہ ہے مزید کم ہوئی ہیں سولر جو پینل ہیں، انہوں کے مطابق یہ سولر پینل ڈیلر کے مطابق فی واٹ قیمت 40 روپے یا اس سے نیچے تک آ گئی ہے، یعنی 40-50 روپے فی واٹ جو سولر پلیٹ ہوتی ہے نا پینل، اس میں جناب 45 روپے مزید جو ہے فی واٹ یعنی کہ کم ہوئی ہے۔ مختلف اقسام اور برانڈز کے سولر پینل کے اوس ریٹ 37 روپے تک گر گئے ہیں جناب۔ ڈیلر کا کہنا ہے کہ بے تحاشا سپلائی موجود ہونے کے سبب ریٹس کریش ہوئے ہیں۔ ڈیلرز کے مطابق صرف 6 ماہ میں سولر پینل کی قیمتیں 30% کم ہوئی ہیں۔ 6 مہینے کے اندر جناب تسی دیکھ لو کہ 30% یعنی کہ 30% جو ہیں وہ سولر پینل کی جو ریٹس ہیں وہ جناب کم ہو گئے ہیں ملک میں۔ تو کہنا یہ ہمیں چاہیے کہ ملک میں کچھ جو پیسے آئے ہیں اس سے بہتری
آنی شروع ہوئی ہے۔ اچھا، ایک اور جو خبر ہے، گزشتہ دنوں ہم نے دیکھا تھا کہ سوشل میڈیا پہ جو ڈاکٹر عافیہ صدیقی ہیں ان کے حوالے سے کچھ چیزیں چل رہی تھیں کہ وہ جناب امریکہ سے پاکستان پہنچ گئی ہیں، تو ابھی تو نہیں پہنچی لیکن پہنچنے والی ہیں پاکستان میں یا افغانستان میں۔ تو بہرحال یہ ابھی جو خبر ہے اس کی تصدیق نہیں ہوئی، لیکن آج سینیٹر مشتاق احمد صاحب جو ہیں جناب، وہ آپ کو پتہ ہے کہ بڑے دبنگ بولتے ہیں، جماعت اسلامی سے ان کا تعلق ہے، انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی جلد رہا ہو سکتی ہیں۔ ابھی رہا نہیں ہوئی لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتی ہیں ان کی۔ یہ جو خبر ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں، یہ بھی ابھی خبر ہے جو آئی ہے، وہ میں بتا دوں کہ سینیٹر مشتاق احمد کا کہنا ہے کہ وکیل بہادری سے کیس لڑ رہے ہیں اور ڈاکٹر عافیہ صدیقی جلد رہا ہو سکتی ہیں۔ اور عافیہ صدیقی کیس کی سماعت کے بعد سینیٹر مشتاق احمد نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہر سماعت کے بعد نئے راستے ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ثابت ہو گیا کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی رہائی کی چابی اسلام آباد میں بیٹھے حکمرانوں کے پاس ہے۔ بڑی گل کرتی۔ بہرحال حکمران اور وزارت خارجہ سنجیدہ ہوں، عدالت اور وکلا بہت تجاویز دے چکے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ اور ڈاکٹر عافیہ صدیقی جو ہیں وہ ہماری بہن ہے، بڑی بہن ہے، اس وطن کی بیٹی ہیں اور امریکن جیل میں، اور امریکہ نے جناب بدماشی کر کے ادھر اپنے پاس رکھا ہوا ہے، اور ان پہ مقدمہ ہے کہ انہوں نے کسی امریکی فوجی پہ حملہ کیا، تو اس چکر میں ہماری بہن کو پکڑا ہوا ہے۔ آگے انہوں نے جناب سینیٹر مشتاق احمد نے بتایا کہ امریکہ میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں جناب، آئندہ 5-6 ماہ بہت اہم ہے، اور ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے ان 5-6 ماہ میں بہت کام ہو سکتا ہے۔ الیکشن امریکہ چاہنے والے تھے، انہوں نے یہ بدل کیا۔ انہوں نے کہا امریکی صدر کے پاس بھی اختیار ہوتا ہے کہ وہ کسی کی سزا معاف کر دے۔ ماضی میں امریکہ نے ایران اور روس کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے کا معاہدہ کیا۔ اور سینیٹر مشتاق احمد نے مزید کیا جناب کہ بہت آسان ہے، جس کا کوئی نقصان بھی نہیں ہے، مسئلہ حکمرانوں کی غیر سنجیدگی کا ہے۔ تو جناب اس عمران خان صاحب بھی تھے کوئی 2.5-3 سال 3.5 سال حکومت میں، انہوں نے بھی کچھ بھی نہیں کیتا۔ تو اس کا مطلب اب آپ سمجھ جائیں کہ پھر نواز شریف کی، یعنی کہ اس سے پہلے پیپلز پارٹی کے بعد میاں نواز شریف کی حکومت، ابھی میاں شہباز شریف کی حکومت ہے، تو یہ کچھ بھی نہیں کیتا انہوں نے۔ بہرحال ان کو کرنا چاہیے، اور عمران خان صاحب نے بھی کچھ نہیں کیا، انہوں نے بھی ابھی 3-3.5 سال گزار لیے۔ تو میرے خیال میں مشورہ یہ علی امین گنڈا پور صاحب کو، کیونکہ بڑے دبنگ وہ بول رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے حوالے سے خیبر پختونخوا میں ضرور کمپین چلائیں، تحریک چلائیں۔ یہ میرا آئیڈیا بھی ہے اور میری سجیشن ہے کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اب امریکنوں سے تو مل رہے ہیں، چلیں کم از کم یہ کر دیں کہ امریکنوں کو میسج پہنچائیں کہ خیبر پختونخوا کی حکومت، جہاں پہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے، انہوں نے جناب مطالبہ کر دیا امریکہ سے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو رہائی دی جائے۔ کرو، یہ مشورہ ہے، ذرا اس پہ کمپین چلائیں۔ یہ آپس میں لڑائی نہیں، آپس میں ہر ٹائم پہ لڑنے کے لیے تو آپ لوگ بالکل تیار ہیں، لوگوں کو ہیجانی کیفیت میں مبتلا کیا ہوا ہے، لوگوں کو مریض کر رہے ہیں، مزید آپس میں لڑ کے گالیاں کٹ کے، اور یہ اور حکومت ملک کو نہیں چلنے دینا۔ دیکھو نا، ان کے پتہ نہیں کس ایجنڈے پہ سارے لوگ ہیں کٹھے، میں کسی ایک پارٹی کا نام نہیں لے رہا، سارے کہہ رہے ہیں۔ لیکن میرا علی امین گنڈا پور صاحب تمہیں ایک میسج ہے، اور شاید کوئی ایک بھی پی ٹی آئی والا بندہ اگر دیکھے تو اس کو علی امین گنڈا پور صاحب کے پاس فارورڈ کرے کہ بیسٹ ٹائم ہے، آپ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں، آپ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کا فوری طور پہ مطالبہ کر دیں، اور بڑا سارا ایک احتجاج اور ایک جلسہ کر دیو صرف ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے حوالے سے، تاکہ پتہ چلے کہ ایک طرف تو پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں امریکنوں سے مل رہے ہیں، دوسری طرف اپنے مطالبات بھی دبنگ طریقے سے ان کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اگر چلو آپ نہیں کر سکتے، عمران خان صاحب جیل میں بیٹھے ہوئے اپنی بہن عافیہ صدیقی، اس ملک کی بیٹی کے حوالے سے جیل میں بیٹھ کے ایک وہ کاغذ لکھ کے بھیج دن بعد کہ جناب ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو فوری طور پہ رہا کیا جائے، اور جو ڈونلڈ بلوم ہے سفیر امریکن پاکستان میں، عمر ایوب کو بھیجیں، اسد کیسر کو بھیجیں، بیرسٹر گور کو بھیجیں، اور رؤف اعظم کو بھیجیں کہ وہ خصوصی طور پہ جائیں ڈونلڈ بلوم کے پاس اور انہیں کہیں کہ جناب ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کا مطالبہ ہم آپ سے کرتے ہیں، آپ پریزیڈنٹ صدر جو بائیڈن جو ہے امریکن، ان سے ہمارا میسج پہنچائیں، یہ آپ پلیز کہیں۔
نہیں کہہ سکتے نا. اس کی وجہ یہ ہے کہ علیمہ باجی نے بھی کہا تھا کہ ہم نے تو ڈونلڈ لو کے خلاف عدالت میں جانا ہے. تو اب عدالت میں تو ان کے خلاف نہیں جا رہے, کسی کے بھی خلاف نہیں جا رہے, انہوں نے نال بہ کے ضرور گپ شپ مار رہے ہیں. تو عمران خان صاحب جیل میں ہیں, تو مجھے لگتا ہے کہ اب اگر ایک پی ٹی آئی والے نے بھی یہ ویلاگ دیکھ لیا اور بتا دیا کہ عمران خان صاحب آپ جیل میں ہیں اور ڈاکٹر عافیہ صدیقی صاحب ابھی امریکن جیل میں ہیں, تو آپ یہاں سے بیٹھ کے ایک سٹیٹمنٹ جڑو کہ آج میں صحافیوں سے جو بات کرنی ہے صرف ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے حوالے سے بات کرنی ہے. کریں نا, کرو باجی, دیکھ لینے ہیں کہ تجھے کنے ملک دے نال سنسیئر جے. بھائی نہیں, صرف اپنے اقتدار کے لیے سارا کچھ ہو رہا ہے. لیکن اگر یہ انہوں نے کر دیا جناب, تو میں پھر اگلے جو بیل آ گئے ہیں وہ سارے پی ٹی آئی کے حق میں کرنے شروع کر دیں. عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے کرنے شروع کر دوں گا. لیکن رہائی ایسے نہیں, 9 مئی کے واقعے میں ملوث جو ہے نا, اس کے بارے میں بالکل بات نہیں کرنی. اگر تو ثابت ہو چکا ہے, جو کہا جا رہا ہے کہ ثابت ہو گیا, گزشتہ دنوں آرمی چیف نے جو سپیچ کی تھی وہاں پہ انہوں نے بتا دیا تھا کہ ہمارے پاس سالڈ پروف ہے کہ یہ سارے لوگ اور یہ لیڈر اور یہ سارے ملوث ہیں. اس میں عمران خان بھی نام لیے بغیر انہوں نے کہا تھا. اگر تو وہ 9 مئی کے واقعات کرانے میں عمران خان صاحب ملوث ہیں تو جناب پھر تو وہ بھگتنی پڑیں گی پیشیاں. لیکن جناب ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے حوالے سے آپ پرچی پہ لکھ کے باہر بھیجو اپنے بندیاں. ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو فوری طور پہ رہا کیا جائے تاکہ اسی بھی کہیے کہ عمران خان صاحب نے کوئی تو بڑی ساری گل کی ہے امریکہ کے حوالے. میں نہیں لگتا صرف اپنی حکومت کے بارے سے جناب ساری گفتگو ہو رہی ہے جو ہمیں دیکھنے اور سننے کو مل رہی ہیں. جناب باتیں سننے کو مل رہی ہیں. اچھا, فواد چودھری صاحب بڑے ایکٹیو ہوئے ہیں آج کل. پرا جناب گڈی جو نکل کے بھج گیا سی جب پولیس والے پے. بہرحال میں اب اس پہ بات نہیں کر رہا, بہت پرانی بات ہے. فواد چودھری صاحب نے دوبارہ جناب پی ٹی آئی سے انہوں نے کہا جی میں پی ٹی آئی سے ہیں, گو کہ ابھی تک عمران خان صاحب سے نہیں مل سکے جیل میں جا کے. انہوں نے کہا جی مولانا فضل الرحمان اور جماعت اسلامی کی تحریک کے تحفظ آئین میں باقاعدہ شمولیت دور نہیں. ٹھیک ہے جناب, اچھی بات. مولانا فضل الرحمان جماعت اسلامی کی تحریک کے تحفظ آئین میں, یہ تو ٹھیک ہے, اچھی بات. انہوں نے کہا مولانا فضل الرحمان جماعت اسلامی کی تحریک تحفظ آئین میں باقاعدہ شمولیت دور نہیں ہے. انہوں نے کہا اپوزیشن کا یہ اتحاد پاکستان کی تحریک کا سب سے مضبوط اتحاد ہوگا. اس اتحاد کی تحریک چلانے کی اہلیت کا اندازہ سب کو ہی ہے. انہوں نے کہا کہ میری نظر میں تحریک سے پہلے رابطے کی ضرورت ہے. اصل تو یہی چیز ہے نا صاحب, رابطے تو نہیں ہو رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ادھر دھمکیاں دے رہے ہیں. علی امین گنڈا پور صاحب مولانا فضل الرحمان کو کل جلسے میں انہوں نے دھمکیاں دے دی ہیں کہ یعنی کہ کہنے مطلب اگر تم ساڈے نال نہیں ملو گے تو پھر تھوڑے نام نعرے بجواواں گے. ایویں دیاں گلاں جناب کر دھمکیاں نہ. مولانا فضل الرحمان صاحب کہیں دھمکیوں سے ڈریں گے نہیں باجی. تو یہ پہلے جناب انہوں نے کہا کہ رابطے جو ہیں اصل تو یہی ہے, رابطے اس طرح نہیں ہو رہے. اور یہ میرا نہیں خیال ہے کیونکہ پی ٹی آئی جو سیاست کرتی ہے کنفیوژن کریٹ کر دیتی ہے. ایک بندہ کوئی گل کر رہا ہے, دوسرا کچھ, عمران خان صاحب کچھ, یہ نہیں سمجھ آ رہی. یعنی کہ دونوں ادھر بھی تو ادھر بھی چلتے ہیں. تو پھر وہ لوگ ایسی جو شاطر قسم کی سیاست ہے اس طرح سمجھ نہیں آتی. ایک ڈائریکشن رکھیں جو آپ خلافت راشدہ کے حوالے سے بھی گفتگو فرمایا کرتے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ عمران خان صاحب جیل میں ہیں تو کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہوں گے اور اس طرح کی سیاست کریں تاکہ کلیئر ہو جائے. تو امریکنوں کے خلاف جو نا خلاف رہو, بائیکاٹ رکھو ان کا. لیکن آپ لوگ تو مل رہے ہیں ان سے. عافیہ صدیقی صاحب ہماری بہن اندر ہے, اس کے حوالے سے آپ جیل میں آپ بھی ہیں تو آپ کچھ کریں نہیں نا, یہی میں کہنا چاہتا ہوں. تو عوام پاگل کو نہیں پا جی. اچھا فواد چودھری نے کہا میری نظر میں تحریک سے پہلے رابطے کی ضرورت ہے. رابطے کی اصل ضرورت ہے سب نہیں ہو رہی ہے, اسے ختم کرنا کیا کی بس میں بھی نہیں ہوگا. تحریک شروع ہوئی تو کسی کے بس میں نہیں. ساری گلاں جو سب ایک منٹ سے ساری عوام بھج جاتی ہے تھوڑے نال جڑی کھڑی ہوئے گی نا, جیسے ڈنڈا ڈنڈا سوٹا پھرنا شروع ہو تو بھاگ جانا انہوں نے. سب یہ ساری گلاں نے سر پرانے لوگ بہت یہ ڈیجیٹل دہشت گردی جڑی چل رہی ہے نا, ایک نیا لفظ کل سننے کو ملا. تو ڈیجیٹل دہشت گردی ہے بیسیکلی کہ فیک نیوز اور اداروں کے خلاف بڑی گندی قسم کی گفتگو کی جاتی ہے. اور ڈیجیٹل دہشت گردی ایک اچھا لفظ ہے. بہرحال اچھا لفظ اس سینس میں ہے کہ اس ایک لفظ میں سوشل میڈیا پہ جو بکواسیات ہے ملک کے خلاف, اداروں کے خلاف, لوگوں کی آپس میں لڑائی کروانا, نفرت کی آگ جلانا, جلتی پہ تیل چھڑکنا, یہ سارا کچھ جو سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے تو یہ ڈیجیٹل دہشت گردی کے زمرے میں ہی آتا ہے جناب. تو انہوں نے کہا جناب فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں, انہوں نے کہا جی ہمارے معاشرتی حالات ایسے ہیں کہ تحریک ختم کرنا کیا کہ بس میں ہی نہیں ہوگا. سر نہیں, پرانی گلاں نے پا جی, کیوں نہیں ہو سکتا, سب کچھ ہوتا.
دو چار ڈنڈے چلے جناب تو بھج جانا سارا نے. 2014 میں دھرنا دیا تھا تو کلیاں نہیں دیا، پیچھے بیک تھی جو سب. تو اب بھی اسی طرح سلسلہ ہے. یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ تحریک چلے گی تو روک نہیں سکیں. دھمکیاں شمکیاں میرا نہیں خیال کہ اب چل سکتی ہیں. تو اس لیے سارا کچھ جو آپ لوگ ڈائیلاگ کے لیے بھی تگدو کر رہے ہیں، تو میری بھی دعا ہے کہ آپس میں سارے ہمارے جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ اکٹھے بیٹھیں، سیاسی پارٹیاں بھی، دوسرے لوگ بھی، تو یہ سارے اکٹھے مل کے بیٹھ کے تو کوئی رستہ نکالیں تاکہ ملک آگے پڑھے. لیکن اگر بدماشی، سینہ زوری اور جلاؤ گراؤ کی دھمکیاں، گورنر ہاؤس پہ قبضے کی دھمکیاں، جیل توڑ کے اپنے بانی کو نکالنے کی دھمکیاں، یہ کوئی بات نہیں بھجن. یہ پرانی ہو چکی ہیں، عوام کو بالکل نہیں آپ لوگوں نے اب استعمال بھی نہیں کر سکتے. وہ مریم وٹو ہیں، بشرا بی بی صاحبہ کی بہن ہیں. انہوں نے نہ وہ کبھی بشرا بی بی صاحبہ کی کسی ایک پیشی پہ نہیں آئی، نہ کبھی کوئی ملاقات پیشی پہ، نہ وہ بنی گالا، نہ وہ ادھر، نہ وہ اڈیالہ جیل کہیں بھی نظر نہیں آئی پینٹ ساڑی. لیکن انہوں نے جناب ٹویٹر پہ ٹویٹ لوگوں کو کہا کہ جو سوئے ہوئے ہو تم لوگ، یعنی کہ ہمیں تیلی. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ اس طرح کی جو خواتین ہیں یا یہ جو ڈیجیٹل دہشت گردی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، کیونکہ ملک جس طرف بڑھ رہا ہے اس کو یہاں پہ روکنا چاہیے. اور آنے والے دنوں میں وہ فار دا بیسٹ ہے میری طرف سے بھی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ تعالی ملک ترقی کرے گا. اور جڑی ڈیجیٹل دہشت گردی ہے نا جناب، یہ اس پہ بھی قابو پانا کوئی اتنا مشکل ویسے کوئی نہیں ہے. جب انہوں نے قابو پانا شروع کیا تو وہ قابو کر لیں گے، میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ. اچھا گورنر، ایک نئی خبر جی میں بھول گیا تھا، دسنی بہت ضروری ہے جناب. سردار سلیم حیدر جناب گورنر پنجاب وہ بن گئے نے، حلف اٹھا لیا ہے پیپلز پارٹی کے گورنر. دیکھو پیپلز پارٹی بھی آہستہ آہستہ کابینہ میں بھی آ رہی ہے، گورنر بھی اپنے لا رہی ہے، کے پی کے چلا دیتا ہے فیصل کریم کنڈی. اور یہ سردار سلیم حیدر، اور سردار سلیم حیدر جناب جو ہیں وہ آج انہوں نے حلف بھی اٹھا لیا ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ گورنر ہاؤس میں تقریب ہوئی ہے گزشتہ دنوں. بلیغ الرحمان مسلم نون کے جو گورنر تھے پنجاب کے، وہ عمرے سے آگے تھے، تو ابھی نئے جو گورنر ہیں جناب انہوں نے حلف اٹھا لیا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی وہاں موجود تھیں. چیئرمین پاکستان بلاول بھٹو زرداری نے بھی شرکت کی تھی تقریب میں. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی بھی پہنچے ہوئے تھے. سابق گورنر پنجاب بلیغ الرحمان، پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان کائرہ، ندیم افضل چند، مخدوم شہاب الدین، منور انجم، نوابزادہ افتخار احمد خان بھی شریک تھے. جناب پیپلز پارٹی کے پنجاب کے گورنر سردار سلیم حیدر نے بھی جناب حلف اٹھا لیا، اور حلف انہوں نے اٹھایا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جناب ان سے حلف اٹھایا، حلف لیا. ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. مجھے اجازت دیں، نیکسٹ ویلاگ میں انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. سی یو نیکسٹ ٹائم. اللہ حافظ.